اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور یہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ فقہ جعفریہ میں اشراق کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے یا مکروہ ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جائز ہے جی، ہمارے مسلم میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہماری فقہ میں۔ یہ اشراق کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اشراق جو ہے وہ سورج نکلنے کو کہتے ہیں۔ وہاں مکہ مدینہ میں خصوصاً مسجد النبی میں وہ ایک لگا ہوتا ہے، ایک اس پر لکھا ہوتا ہے فجر کب ہے، یعنی فجر صبح کی نماز کا ٹائم۔ اشراق کا مطلب جو ہے سورج نکلنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ طلوع آفتاب کو وہاں پر اشراق کہا جاتا ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو اس وہاں کے بعد کہتے ہمارا ہیں کہ بھائی وہ جی طلوع فجر اور نماز فجر اور اس کے درمیان میں مکروہ ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو وہاں اس کو روکا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم قرآن نماز میں، واجب نمازوں میں سورہ حمد کے بعد کسی بڑے سورہ کے فقط 10 آیات کی تلاوت پر اکتفا کر سکتے ہیں، یا مکمل سورہ کی تلاوت کرنا لازم ہے؟ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی یا سورہ بقرہ کی ہم فقط 10 آیات تلاوت کریں تو یہ کافی ہوگا نماز میں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، وہ ایک مکمل سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، بے شک مختصر ہو، سورہ کوثر ہو، قل هو اللہ ہو جی۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آغا صاحب غسل جمعہ کی بے انتہا فضیلت ہے، اور اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو پانی خریدا جائے اور پانی کو تلاش کیا جائے اور اس کے بعد حتیٰ کہ قرض لیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ پانی خرید کے غسل جمعہ کریں تو بہت فضیلت ہے۔ لیکن آغا صاحب سوال یہ ہے کہ میں اکثر جمعے کے دن، یعنی جمعے کی فجر سے پہلے، یعنی دن کا آغاز ہونے سے پہلے مجھے سفر پر جانا پڑتا ہے نوکری کے لیے، اور میں پورا دن سفر میں رہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے کام پر پہنچتا ہوں کہ جہاں میں غسل نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ کپڑے کام کے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں۔ تو آغا صاحب سوال یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں جمعے کے دن میں غسل نہیں کر سکتا، تو کیا میں جمعے کی شب میں غسل جمعہ کی نیت کر کے جمعے کا غسل کر لوں؟ کیا شب میں کیا ہوا غسل دن کے غسل شمار ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں جی، وہ طلوع فجر سے پہلے کافی نہیں ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کے لیے چلتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی گمشدہ مال ہمیں مل جائے، مثال کے طور پر کوئی گھڑی ہو کہ جو بہت زیادہ مالیت کی حامل ہو، کوئی ایسی قیمتی چیز ہو کہ جو بڑی رقم کی، ایک ہینڈسم اماؤنٹ کی چیز ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کس حد تک ہمیں اجازت ہے کہ ہم روڈ پر، سڑک پر پڑی ہوئی کسی چیز کے مالک بن جائیں گے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ مالک نہیں بنتے جی، وہ بہت ہی کم مقدار میں ہو، 2-3 روپیہ، یعنی پرانے زمانے کے حساب سے تو زیادہ مثلا 100 روپے بھی جو ہے نا، وہ آپ اس کی اس طرح آسانی سے مالک نہیں بن سکتے، آپ مالک نہیں بن سکتے۔ تو اگر زیادہ مالیت کی چیز ہے، 1000 کی ہو، لاکھوں کی ہو، تو اس کے جو ہے نا وہ مخصوص احکام ہیں، اور اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ گمشدہ چیز جو آپ کو ملتی ہے اس کو عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے، لام قاف توئن اور بولتے لقطہ۔ تو لقطہ یلقطو چننے کو کہتے ہیں، اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو جو چیز آپ نے، بہتر یہ ہے کہ آپ نہ اٹھائیں، کوئی اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا، آپ نہ اٹھائیں۔ اٹھا لی ہے تو پھر آپ پر ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یعنی ایسی جگہ سے آپ کو ملی ہے کہ اگر آپ اعلان کریں تو مالک کے ملنے کے امکانات ہوں، مثلا کسی مسجد میں آپ کو اس طرح کا کوئی قیمتی موبائل ملا ہے، گھڑی ملی ہے، بٹوا ملا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ خاصا رقم موجود ہے۔ یہاں چونکہ بہرحال نمازی آتے رہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ 1 سال تک وہاں اعلان کرواتے رہیں، ہمیں ایک گھڑی ملی ہے جس صاحب کی ہو، مثلا نشانی بتا کے مسجد کے دفتر سے لے لے 1 سال تک۔ اگر مالک کے ملنے کی امید ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے، اگر ایک مسجد میں وضو خانے میں اگر ایک چیز ملی ہے تو وہاں چونکہ یہ مومن یہاں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ آئے، اس طرح کے مومنین آتے رہتے ہیں، تو
تو وہ اعلان کرواتے رہے 1 سال. اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر اس کو یا حاکم شرع کے حوالے کر دیں، بہتر ہے، یا پھر وہ کسی فقیر غریب کو اصلی مالک کی طرف سے یا اس کی نیابت میں جو ہے نا وہ صدقہ دے دیں. اور اگر مالک ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے ہی آپ جا رہے ہیں پنڈی صدر میں جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایسی 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا اور آپ نے اٹھا لیا ہے. اب وہ تو کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں آپ 5000 نوٹ کا اعلان کریں اور کوئی نشانی بنا کے لے جائیں. وہاں ایسے موقع پر جو ہے فوری طور پر آپ یہ کام کریں، یا حاکم شرع کے حوالے کر دیں، کسی مجتہد کے وکیل کے حوالے کریں، یا جو بھی اصلی مالک ہے اس کی طرف سے کسی غریب کو دے دیں صدقہ کے طور پر.